بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کے خطبے کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم صلاۃ اور رسالت کا معنی اور کچھ اعتراضات ہیں ان کے جوابات کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ھدی، الصلاۃ ہی بمعنی الدعاء ای طلب الرحمۃ، وَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى تَجَرَّدَ عَنْ مَعْنَى الطَّلَبِ وَيُرَادُ بِهِ الرَّحْمَةُ مَجَازًا قَوْلُهُ عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ لَمْ يُصَرَّحْ بِاسْمِهِ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیما وإجلالا وتنبیها على أنه فيما ذكر من الوصف بمرتبة لا يتبادر الذهن منه إلا إليه، واختار من بين الصفات هذه لكونها مستلزمة لسائر الصفات الكمالية مع ما فيه من التصريح بكونه عليه السلام مرسلا، فإن الرسالة فوق النبوة، فإن المرسل هو النبي الذي أرسل إليه وحي وكتاب، قوله هدى إما مفعول له لقوله أرسله، وحينئذ يراد بالهدى هداية الله حتى يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل به أو حال عن الفاعل أو عن المفعول، وحينئذ فالمصدر بمعنى اسم الفاعل، أو يقال أطلق على ذي الحال مبالغة نحو زيد عادل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور صلاۃ و سلام ہو اس ذات پر جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس حال میں کہ وہ سراپا ہدایت ہیں۔ صلاۃ یہاں پر دعا کے معنی میں ہے، یعنی طلب رحمت، اور جب اس کی اسناد کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو یہ خالی ہو جاتی ہے طلب کے معنی سے، اور مراد لیا جاتا ہے اس سے مجازی طور پر رحمت۔ مصنف کا قول علی من ارسلہ تصریح نہیں کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اور ان کی جلالت قدر بیان کرتے ہوئے، اور اس بات کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں وہ اوصاف ایسے مرتبہ پر ہے کہ ذہن نہیں متبادر ہوتا ہے مگر انہی کی طرف، اور اختیار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے درمیان میں اس صفت کو، اس لیے کہ یہ لازم ہے تمام صفات کمالیہ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس بات کی بھی صراحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اس لیے کہ رسالت یہ نبوت سے اوپر کا درجہ ہے، اس لیے کہ رسول وہ نبی ہوتا ہے جس کی طرف وحی اور کتاب بھیجی جاتی ہے۔ مصنف کا قول ہدن یا تو مفعول لہو ہے ارسلہ کا، اور اس وقت یہاں ہدا سے ہدایت اللہ مراد ہوگی، یہاں تک کہ مفعول فعل ہوگا فاعل فعل معلل بہی کا، یا حال ہوگا فاعل سے یا مفعول سے، اور اس وقت مصدر یہاں پر اسم فاعل کے معنی میں ہوگا، یا پھر یہ کہا جائے گا اطلاق کر دیا گیا ہے ذوالحال پر مبالغتاً، جیسے کہ زید عدل۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں جو پہلی جو عبارت ہے تہذیب کی، اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ صلاۃ و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، جو کہ سراپا ہدایت ہیں۔ اب اسی کی جو شارح ہیں وہ تشریح کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلا لفظ ہے صلاۃ۔ صلاۃ کے بارے میں بتا دیں کہ یہ دعا کے معنی میں، یعنی طلب رحمت کے معنی میں۔ دیکھیں صلاۃ کے بارے میں تھوڑا سا آپ سمجھ لیں۔ صلاۃ کا جو لفظ ہے اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ جب اس کا معنی ہو، اس کی نسبت ہو اللہ تعالیٰ کی طرف تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت، اور اسی طریقے سے جب اس کی نسبت ہو بندوں کی طرف تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب رحمت، اسی طریقے سے جب اس کی نسبت ہو فرشتوں کی طرف تو اس کا معنی ہوتا ہے استغفار کرنا۔ اب یہاں پر کیا معنی ہے؟ یہاں پر ایک تو اس کی نسبت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو شارح یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں صلاۃ کی جو مختلف معنی ہیں، صلاۃ کا جو اصل معنی ہے وہ ہے طلب رحمت۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہاں پر تو نسبت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اگر نسبت ہو رہی ہے تو پھر طلب رحمت والا معنی تو درست ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحمت طلب کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو رحمت دینے والے ہیں نہ کہ طلب کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک اعتراض ہوا۔ تو آگے جو شارح ہے اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں اصل معنی تو طلب رحمت ہی ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر اس کو طلب کے معنی سے خالی کر دیا جاتا ہے، اور مجازاً اس سے رحمت مراد لی جاتی ہے، کیونکہ حقیقی معنی جہاں پر ممکن نہ ہو عمل کرنا تو پھر وہاں پہ مجازی معنی کی طرف ہی رجوع کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ اصول فقہ کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ صلاۃ یہاں پہ دعا یعنی طلب رحمت کے معنی میں ہے، اور جب اس کی نسبت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف تو اس کو طلب کے معنی سے خالی کر دیا گیا، اور اسے رحمت کو مراد لیا گیا ہے مجازی طور پر۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو صاحب تہذیب ہیں علامہ تفتزانی نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صراحت نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ صلاۃ و سلام اس ذات پر جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اس حال میں کہ وہ ہدایت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صراحت کیوں نہیں کی، نام کیوں نہیں لکھا؟ تو دیکھیں شاعر اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو صفات ذکر کی گئی ہیں یہ پائی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جاتی ہیں، اور ان کے علاوہ ذہن کسی اور طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ ذہن کے اندر ذات گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہلے ہی متعین ہے، تو اس لیے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں علامہ ارسلہ لم یصرح باسمہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو علامہ تفتزانی انہوں نے تصریح نہیں کی، اس کو لم یصرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تصریح نہیں کی گئی، کیوں نہیں کی گئی؟ عظمت شان کی وجہ سے،
جلالت قدر کی وجہ سے، و تنبیہن اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ جو وصف ذکر کیا گیا ہے کہ رسول بنا کر بھیجا ہے کہ اس حال میں کہ وہ ہدایتیں یہ ایسے مرتبہ پر ہیں کہ لا یتبادر الذہن کہ ذہن متوجہ نہیں ہوتا ہے، ذہن فوراً نہیں جاتا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی۔ تو اس لیے جب یہ صفت بیان کی جا رہی ہے تو اس صفت سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ متعین ہو رہی ہے، صراحتاً نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وختار من بین صفاتی، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت سی صفات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی بھی تھے، تو ان ساری صفات کے درمیان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی صفت کیوں اختیار کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو صفت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت ہیں، یہ تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے۔ اس صفت کے اندر ساری ہی صفات آ جائیں گی، جب وہ ہدایت ہیں تو وہ سخی بھی ہیں، جب وہ ہدایت ہیں تو وہ بہادر بھی ہیں وغیرہ ذالکہ۔ یہ کہہ رہے ہیں وختار من بین صفات ہادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے اس صفت کو کیوں اختیار کیا ہے؟ وجہ بتا رہے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ یہ والی جو صفت ہے تمام صفات کمالیہ کو مستلزم ہے، لازم ہے، یہ والی صفت سے تمام صفات کمالیہ یہ آ جائیں گی۔ مع ما فیہ من التصریح بکونی، اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہ والی جو صفت ہے ہدایت والی صفت، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کمالیہ آ جائیں گی، تو یہ والا لفظ تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ رسول کا لفظ بھی ہے، تو رسول کی صراحت کرنے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا تھا، نبی اکیلے بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں جو شارح ہے اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ نبی اور رسول کے اندر فرق ہے۔ نبی جو ہے وہ مستقل شریعت لے کر نہیں آتا ہے، رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جو مستقل شریعت لے کر آتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب بھی نازل کر کے بھیجتا ہے، تو رسول کا مرتبہ اور درجہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر مزید عظمت شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رسالت کا بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ما فیہ من التصریح، ساتھ ساتھ اس میں یہ والی بات بھی ہے کہ اس میں صراحت کی جا رہی ہے بکونہ، یہ ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل ہیں، یعنی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب جو رسالت ہے یہ نبوت سے اوپر کا درجہ ہے، اس لیے کہ مرسل یعنی رسول وہ نبی ہوتا ہے الذی ارسل الیہ وحی و کتاب، جس کی طرف وحی بھی نازل ہوتی ہے اور جس کی طرف کتاب بھی بھیجی جاتی ہے، جبکہ جو نبی ہے اس کی جانب نئی کتاب نہیں بھیجی جاتی ہے، وہ پرانے رسول کی ہی شریعت کی اتباع کرتا ہے۔ یہ تو بات ہوگی اس کی رسول کی بھی اور خدا کی۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ذرا تھوڑا سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو خدا ہے یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس کے جو ترکیبی احتمال ہیں وہ دو احتمال ہیں۔ ایک تو اس کا ترکیبی احتمال یہ ہے کہ یہ ارسلہ یہ جو فعل ہے اس کے لیے مفعول لہو ہو، اور دوسرا اس میں ترکیبی احتمال یہ ہے کہ یہ حال واقع ہو۔ اب حال یہ ارسلہ کی فاعل کی ضمیر سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو خدا ہے یہ ارسلہ میں جو یہ ہو ضمیر مفعول کی ہے اس سے بھی حال واقع ہو سکتا ہے۔ تو دونوں احتمال ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ دونوں احتمالات کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں۔ وہ اعتراضات کیا ہوتے ہیں اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں جو پہلی بات ہے، اگر تو آپ اس کو مفعول لہو بناتے ہیں ارسلہ سے، تو دیکھیں جو مفعول لہو ہے وہ علت بنتا ہے، اور جو فعل ہوتا ہے اس سے پہلے وہ اس علت یا مفعول لہو سے معلل ہوتا ہے۔ جو اس سے پہلے والا فعل ہوتا ہے نا وہ معلل ہوتا ہے اس مفعول لہو سے۔ معلل بہی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں بہی تو واضح ہے، با حرف جر کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور ہی اس کے ساتھ۔ اس کے ساتھ کس کے ساتھ؟ مفعول لہو کے ساتھ۔ یعنی وہ جو فعل ہے وہ معلل ہوتا ہے، اس کی علت بیان کی جاتی ہے اس مفعول لہو کے ساتھ یا اس مفعول لہو کی وجہ سے۔ یہ تو ہو گیا معلل بہی کا معنی۔ تو جس سے پہلے والا فعل ہوتا ہے وہ فعل معلل بہی ہوتا ہے۔ اب اگر تو آپ اس کو ارسلہ سے مفعول لہو بناتے ہیں تو ارسلہ یہ فعل ہوگا اور ہدا یہ معلل بہی ہوگا۔ تو ارسلہ فعل معلل بہی ہے ہدا کے ساتھ۔ تو اب اس کے اوپر اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ مفعول لہو واقع ہو تو پھر اس وقت جو فعل کا فاعل ہے اور اسی طریقے سے جو مفعول لہو کا فاعل ہے وہ واحد ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ فعل کا فاعل اور مفعول لہو کا فاعل جدا جدا اور الگ الگ نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ یہاں پر جدا جدا اور الگ الگ ہے۔ کیسے الگ الگ ہے؟ دیکھیں جو ارسلہ ہے اس کا فاعل ہے اللہ تعالیٰ، اللہ نے بھیجا، اور یہ جو ہو ضمیر ہے اس کا جو فاعل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا نا، تو ہدایت کون ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں فعل کا فاعل وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو مفعول کا فاعل ہے وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ مفعول لہو اس میں جو دونوں کے فاعل ہیں وہ الگ الگ ہیں، فعل کا فاعل الگ ہے اور مفعول لہو کا فاعل الگ ہے، جو کہ جائز نہیں ہے۔ مفعول لہو جبکہ وہ معلل بہی واقع ہو رہا ہو تو اس وقت لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ فعل کا فاعل بھی اور مفعول لہو کا فاعل بھی واحد ہونا چاہیے، الگ الگ نہیں ہونا چاہیے۔
یہ اعتراض واقع ہوگا جب آپ اس کو ہدا کو مفعول لہو بناتے ہیں ارسلہ سے۔ اب آپ اس کا جواب بھی یہاں پر ہی سمجھ لیں، پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہوگی کہ ہم اس کو حال بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر کیا اعتراض ہوگا، کیا جواب ہوگا، وہ ہم بعد میں دہرائیں گے۔ دیکھیں اس میں جو جواب دیا جا رہا ہے، جواب اس میں یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ اس کو مفعول لہو بناتے ہیں ارسلہ سے، تو اس وقت جو ارسلہ ہے اس میں جو فاعل ہوگا نا وہ لفظ اللہ نہیں ہوگا، وہ ہدایت اللہ ہوگا۔ اعتراض تو تبھی واقع ہوا تھا نا کہ جب ہم نے ارسلہ میں فاعل مراد لیا تھا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ہو میں ہم نے فاعل مراد لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں پر تو تھا ہدایت اللہ اور یہاں پر تھی ہدایت رسول، لیکن جب آپ نے اس کو مفعول لہو بنانا ہے تو دونوں جگہ پہ آپ نے ہدایت اللہ ہی مراد لینا ہے۔ ارسلہ میں بھی آپ نے ہدایت اللہ مراد لینا ہے اور ہو ضمیر میں بھی آپ نے ہدایت اللہ ہی مراد لینا ہے۔ تو جب دونوں میں فاعل ایک ہی ذات ہے تو پھر اس صورت کے اندر اعتراض واقع نہیں ہوگا، کیونکہ جو شرط تھی کہ فعل اور مفعول دونوں کا فاعل ایک ہو، اب اس صورت میں وہ پوری ہو رہی ہے۔ اب ذرا عبارت حل کر لیں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ ہدا یہ مفعول لہو واقع ہو رہا ہے ارسلہ کا، اور اس وقت یہاں پر ہدا سے مراد ہدایت اللہ ہے۔ حتیٰ یکونا، اس کو ذرا سمجھے، یکونا جو ہے نا، یکونا اس کا جو فاعل ہے نا وہ مفعول لہو ہے۔ یہاں تک کہ مفعول لہو وہ فعل ہوگا اس فاعل کا جو کہ معلل بہ کے فعل کا فاعل ہے۔ مفعول لہو وہ کس کا فعل ہے؟ وہ اس فاعل کا فعل ہے جو کہ وہ فاعل جو کہ فعل معلل بہ کا فاعل ہے۔ اب فعل معلل بہ کیا ہے؟ اب دیکھیں معلل بہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ کہتے ہیں مفعول لہو کو۔ مفعول لہو کا فعل کیا تھا؟ یہاں پہ ارسلہ تھا، اور ارسلہ کا فاعل کیا تھا؟ وہ ہدایت اللہ تھا۔ تو دیکھیں ہدایت اللہ جس طریقے سے ارسلہ کا فاعل ہے، بالکل اسی طریقے سے مفعول لہو کا فاعل بھی ہدایت اللہ ہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دونوں کا فاعل ایک ہے، فعل کا فاعل بھی وہی ہے، مفعول لہو کا فاعل بھی ایک ہی ہے۔ تو لہذا اس صورت میں اعتراض لازم نہیں ہوگا۔ اعتراض تو تب لازم آنا تھا کہ جب وہ فعل کا فاعل ہدایت اللہ ہوتا اور مفعول کا فاعل وہ ہدایت رسول ہوتا، تو پھر اعتراض لازم ہونا تھا، لیکن ہم نے دونوں کا فاعل ایک بنا دیا تو اس وقت اعتراض بھی لازم نہیں آئے گا۔ یہ والی بات یہاں تک کلیئر ہوگی۔ اب آگے چلیں۔ او حال عن الفاعل او عن المفعول، جو دوسری بات ہی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو ہدا ہے اس کو آپ حال بنا سکتے ہیں ارسلہ میں فاعل سے بھی، اور ارسلہ کے ہو کے اندر جو ہو ضمیر سے مفعول سے بھی آپ حال بنا سکتے ہیں۔ اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو حال ہے وہ یا تو اسم فاعل ہوتا ہے یا پھر اسم مفعول ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر مصدر کو آپ حال بنا رہے ہیں، اور مصدر تو صرف اور صرف معنی وصفی پر دلالت کرتا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں مصدر کو جب آپ حال بنائیں گے تو یہاں پر وصف کا حمل کرنا لازم آئے گا ذوالحال یعنی کہ ذات کے اوپر۔ تو یہ اعتراض واقع ہوگا جب آپ اس کو حال بناتے ہیں۔ تو اس کا جواب بہت آسان ہے۔ اس کا جواب یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھیں یہاں پر جو مصدر ہے، مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے، اور یہ والا بکثرت ہوتا ہے کلام عرب کے اندر، مصدر کبھی اسم فاعل کے معنی کے اندر ہوتا ہے اور کبھی اسم مفعول کے معنی کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب یہ اسم فاعل کے معنی کے اندر ہے تو پھر یہ والا اعتراض بھی باقی نہیں رہے گا۔ ایک جواب اس کا یہ دیا گیا ہے۔ دوسرا جواب یہاں پر یہ دیا گیا ہے کہ بعض اوقات مبالغتاً وصف کا حمل ذات کے اوپر کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ کیا دیا جاتا ہے؟ زید عدل۔ اب یہاں پہ دیکھیں عدل وصف ہے اور زید یہ ذات ہے۔ وصف کا جو حمل ہے یا وصف کا جو اطلاق ہے وہ ذات کے اوپر کیا جا رہا ہے مبالغتاً کہ زید سراپا عدل ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسے ہے کہ ہدن اگرچہ صفت ہے، وصف ہے، مصدر ہے، لیکن اس کا جو حمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کر دیا جا رہا ہے مبالغتاً کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ذات گرامی مبالغتاً یعنی سراپا ہدایت ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حال واقع ہو رہا ہے فاعل سے یا پھر مفعول سے، اور اس وقت جو مصدر ہے یا تو اسم فاعل کے معنی میں ہوگا، تو اس وقت جب آپ اس کو اسم فاعل کے معنی میں مراد لیں گے تو جو اعتراض ہو رہا تھا وہ اعتراض بھی دور ہو جائے گا، یا پھر یہ کہا جائے گا کہ جو مصدر ہے اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے ذوالحال پر مبالغتاً، جیسے کہ زید عدل میں کہ جو عدل ہے وہ اگرچہ وصف ہے لیکن اس کا اطلاق زید ذات کے اوپر کیا جا رہا ہے مبالغتاً۔